امتحان مرزا فرحت اللہ بیگ۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے مزاحیہ نثر نگاروں میں اپنے منفرد اسلوب نگارش کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزاحیہ مضامین، انشائیے اور خاکے تحریر کیے۔ شگفتگی، بے ساختگی اور سادہ و پرلطف انداز ان کے اسلوب تحریر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ فرحت اللہ بیگ کے مزاح میں ایک مخصوص قسم کی سنجیدگی کا عنصر شامل رہتا ہے، اس لیے پڑھنے والا قہقہہ لگانے پر مجبور نہیں ہوتا۔ البتہ ان کی مزاح نگاری دل میں ایک خوشگوار احساس اجاگر کر کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور لاتی ہے۔ انہوں نے اپنے مضامین میں معاشرتی ناہمواریوں اور منافقت کو اس طرح موضوع بنایا کہ اصلاحی اور مقصدی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا انشائیہ امتحان ان کی مزاح نگاری، زندہ دلی اور شگفتہ مزاجی کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں انہوں نے دہلی کی خاص بامحاورہ زبان استعمال کی ہے۔ وہ مختصر جملوں سے اس انداز میں مزاح پیدا کرتے ہیں کہ مسئلہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ امتحان کا آغاز ایک شعر سے کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں: لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ آخر امتحان میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ دو ہی صورتیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ امتحان میں مصنف نے ایک ایسے طالب علم کا حال بیان کیا ہے جو سارا سال محنت نہیں کرتا، اور جب امتحان ہال میں جاتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں کس مضمون کا پرچہ ہے۔ ہر سال ایک ہی جماعت میں رہ کر نئے نئے لوگوں سے ملنا اس کے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہے۔ اس ساری صورتحال کو مصنف نے اپنے مخصوص انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک نالائق طالب علم جسے پڑھائی سے دلچسپی نہیں، نہ وہ محنت کر کے اپنی حالت بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ صرف والدین کے اصرار پر داخلہ لیتا ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تو کوئی محنت کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا۔ والدین کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نالائق طالب علم کیا کیا جتن کرتا ہے، اس کا بیان بھی دلچسپ ہے۔ اتنا کچھ اگر وہ امتحان کی تیاری کے لیے کر لیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ کبھی وہ علیحدہ کمرے کی فرمائش کرتا ہے، کبھی دروازوں کے شیشوں پر کاغذ چپکاتا ہے، کبھی لیمپ روشن کر کے سو جاتا ہے، پھر والدین کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی تیاری اس لائق نہیں کہ امتحان میں شریک ہو سکے۔ مصنف نے بڑی خوش اسلوبی سے امتحان ہال میں نالائق طالب علم کی کیفیت کی تصویر کشی کی ہے۔ اس کی نگاہیں امداد غیبی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں۔ وہ کامیابی کے حصول کے لیے ناجائز ذرائع، مثلاً کسی شریف کم حیثیت ملازم کی مدد سے پرچوں کی الٹ پھیر کی فکر کرتا ہے۔ مصنف نے بڑی خوبی سے امتحان ہال کی عکاسی کی ہے۔ وہ ساری صورتحال کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ گارڈ صاحب سے طالب علم کے مکالمات مصنف کی زبان و بیان پر قدرت اور تہذیب و شائستگی کی دلچسپ مثال ہیں۔ یہ برابر والے بڑے زور سے لکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ دیجئے، اگر آپ کو دریافت کرتے ہوئے لحاظ آتا ہے تو ذرا ادھر ٹہلتے ہوئے تشریف لے جائیے، میں خود پوچھ لوں گا۔ ان کی طرف سے مایوسی ہوئی تو وہی گارڈ صاحب جو پہلے بہت خوش اخلاق نظر آ رہے تھے، یکایک طالب علم کو ان سے نفرت ہو گئی۔
ان کا مسکرانا پہلے تو اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن آخر میں زہر ہو گیا۔ میں واللہ سچ کہتا ہوں کہ اگر تمام عمر میں مجھے قلبی نفرت کسی سے ہوئی ہے تو انہی صاحب سے ہوئی ہے۔ طالب علم پرچے میں کچھ نہ لکھتا، لیکن والد صاحب کی تسلی کے لیے 6 گھنٹے امتحان ہال میں بیٹھا رہتا۔ امتحان میں نقل نہ ہو سکی تو والد صاحب کو پرچے کی سختی کا یقین دلایا گیا اور وہ بیٹے کو پاس کروانے کے لیے کسی بڑے عہدیدار کے پاس سفارشی خط لے کر پہنچے اور کوشش فرمانے کی التجا کی۔ انہوں نے بھی صاف کہہ دیا، یہ عجیب درخواست ہے، ان کا بیٹا تو امتحان دے اور کوشش میں کروں۔ بندے خدا اپنے لڑکے سے کہو کہ وہ خود کوشش کرے۔ والد صاحب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ نتیجہ شائع ہوا تو طالب علم بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ خبر نہیں وہ کون سے بھلے مانس تھے کہ انہوں نے 2 نمبر بھی دیے، باقی نے تو 0 ہی ڈالا۔ مرزا فرت اللہ بیگ نے اس مضمون کے ذریعے طلبہ کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ سارا سال باقاعدگی سے محنت کرنی چاہیے۔ ذاتی محنت اور جدوجہد پر بھروسہ کر کے ہی اللہ کی مدد کی توقع کی جا سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ والدین کی امیدوں پر پانی پھیر کر انہیں ندامت و شرمندگی سے دوچار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مضمون طلبہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور بقول ایک نقاد مصنف کی سنجیدہ مزاح نگاری کا دلچسپ نمونہ ہے۔ انہوں نے معاشرے کے نوجوان طبقے کی لاپرواہی اور بے حسی کی طرف بڑی عمدگی سے توجہ دلائی ہے۔